مسجدیں خالی ہیں، موج مستی کے لیے مزاروں پر جا رہے ہیں، کچھ لے کر نہیں آتا وہاں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موج مستی کی، اللہ کے نبی فرمایا جاؤ عبرت حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا ہو۔ تو نماز کے لیے جب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نماز، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز ہم پڑھیں تو کیسے؟ یہی سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہ تو خدا ڈائریکٹ مل سکتا ہے، نہ اللہ کے احکام ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لینا ہے تو وسیلہ ضروری ہے، اور سب سے بڑے وسیلے کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ نبی نہ آتے قرآن نہ ملتا، نبی نہ آتے رمضان نہ ملتا، نبی نہ آتے نماز نہ ملتی، نبی نہ آتے زکات کا سسٹم نہ ملتا، نبی نہ آتے حج کا سسٹم نہ ملتا، نبی نہ آتے تو خدا نہیں ملتا۔ خدا نے محفوظ فرما دیا، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی کہے ہمالیہ پہاڑ کا بنانے والا خدا ہے اور اسی خدا پر میں ایمان لاتا ہوں، بتاؤ وہ مسلمان ہوگا؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہے جو زمین بچانے والا ہے وہی خدا ہے، میں اسی کو خالق مانتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ رب نے فرمایا تیرا ایمان قبول نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے، زمین کا بچھونا بچھانے والا اللہ ہے، ہمالیہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر رب فرماتا ہے اگر مومن بننا ہے تو تمہیں یہ کہنا ہوگا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو محمد کا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتی بتی پھول پھول۔ مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صحابہ نے کہا خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، بس ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، کچھ اس طرح تجھ کو خدا مان لیا، کسی نے نہیں دیکھا مگر ایک ہے جس نے دیکھا، ایک ہے جس نے دیکھا، اور اسی کو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائیں گے۔ اور تو میں کہتا ہوں حضرت ولیوں کا دامن بچانا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے۔ قسم خدا کی، یہ سمجھو ریموٹ کنٹرول ہے، وہ دامن آ گیا تو محبت غوث اعظم سے بھی ہے، غریب نواز سے بھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ کے نبی فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی۔ اور یاد رکھنا یہ مصطفیٰ نماز کے بارے میں فرما رہے جیسا مجھے دیکھو کاپی کرو، نقل کرو، ویسا ہی نماز پڑھنی ہے۔ جتنے بھی احکام و فرامین ہے سب اعمال میں سب سے اہم عمل، سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز، کوئی ہے اگر عبادت تو نماز، یعنی اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ عبادت ہے نماز۔ مصطفیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر کے کاپی کرو، میں تمہارے ذہن کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے ہم مصطفیٰ کو دیکھیں؟ صرف نماز کے لیے ہم نبی کو فالو کریں، کاپی کریں؟ ارے نبی اشارہ فرما رہے ہیں جب رب کا قرب پانا ہے اور رب سے سب سے زیادہ قریب ہون کرنے والی نماز ہے تو نماز ہمیں دیکھ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جب نماز میں ہمیں دیکھ دیکھ کر پڑھنا ہے تو تمہاری پوری زندگی کا جو شعبہ ہے، تمہیں کاروبار کرنا ہوگا تو کسی اور طرف نہیں دیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو مجھے دیکھ کر کرنا ہے، تجارت کرنی ہے تو مجھے دیکھ کر کرنی ہے، ماں سے تمہیں زراعت کرنی ہے تو مجھے دیکھ کر کرنی ہے، بال بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو مجھے دیکھ کر کرنی ہے، حکومت کرنی ہے تو مجھے دیکھ کر کے کرنی ہے، سیاست کرنی ہے تو مجھے دیکھ کر کرنی ہے۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو مجھے تمہاری نظر مجھ پر ہونی چاہیے، تمہارا کھانا کیسے ہونا چاہیے نبی کو دیکھنا ہوگا، تمہارے چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ہوگا نبی کو دیکھنا ہوگا، کپڑا کیسا پہننا ہے نبی کو دیکھنا ہوگا، کس کے ساتھ کیا حق ہے نبی کو دیکھنا ہوگا، تمہارا انداز زندگی کیا ہوگا نبی کو دیکھنا ہوگا۔ میرا مصطفیٰ نے فرما دیا ارے جب رب سے ملنے کے لیے تو مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے تو دنیا میں جینے کے لیے بھی مجھے دیکھنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے،
معذورین کو چھوڑ کر کے نماز ہر حال میں ضروری. جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں نے نماز ادا فرمائی, سارے پیغمبر نے نماز ادا فرمائی. اور شب اسرا کے دلہا مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں معراج میں مسجد اقصی جا رہا تھا